السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہے تھے۔ آج کچھ حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے، ان کی پیدائش کے بعد کے کچھ واقعات، کچھ حالات کو بیان کریں گے اس ویڈیو میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ جو واقعہ اصحاب فیل والا ہے، اس سے تقریباً 50 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اپنی اماں کے گھر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کے گھر تھی، تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو بتایا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بہت خوش ہوتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، اور بیت اللہ کے اندر ان کو لے کے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں یا اشعار پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی میں ابو لہب نے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے اکلوتے اولاد ہیں۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کے والد وفات پا چکے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے جو دودھ پلایا وہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا صوبیہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دودھ پلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ جب عرب کے لوگوں نے یہ نام سنا تو ان کو عجیب سا لگا، کیونکہ عرب کے اندر اس قسم کا نام رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، یہ ایک نیا نام تھا ان کے لیے، جس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ جس کی تعریف کی جائے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ تو اس لیے دادا نے اسی نام کی مناسبت سے یہ رکھا کہ میرا جو ہے نا پوتا اس کی پوری دنیا تعریف کرے، اور اس کا نام بھی یہی ہے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں حضرت آمنہ، ان کو خواب آتا ہے کہ اس کا نام، اس کو فرشتہ ایک آ کر نام سکھاتا ہے کہ اس کا نام آپ احمد رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو نام ہیں احمد اور محمد، ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی جس شخص کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اس کو محمد بھی کہتے ہیں، اس کو احمد بھی کہتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمایا کرتے تھے کہ زمین کے اوپر میرا نام محمد ہے اور آسمان کے اوپر میرا نام احمد رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ فرشتے نے نام سکھایا اس لیے۔ اچھا، سب سے پہلے جو دودھ پلایا وہ لونڈی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی، صوبیہ۔ انہوں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 7 دن تک دودھ پلایا، کیونکہ عرب کے جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی عرب کے بچے پیدا ہوتے تھے، کیونکہ مکہ جو تھا یہ شہر تھا، یہ ایک مرکز تھا، اور یہاں پر تجارتی قافلے بہت زیادہ آتے تھے جاتے تھے، یہاں پر مختلف قسم کے زبانوں کے لوگ آتے تھے۔ تو جو عرب کے لوگ تھے وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، عورتیں آتی تھیں دیہات سے، وہ بچوں کو لے جاتی تھیں، وہ پھر ان کی پرورش کرتی تھیں، ان کو دودھ پلاتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن حضرت صوبیہ کا دودھ پیا، تو اس کے بعد 7 سے 8 دن کے بعد پھر ایک عورتیں آتی تھیں کچھ عرصے کے بعد، جو ہے نا وہاں یہاں سے بچے لے جاتی تھی۔ تو ایک قبیلہ ہے جس کی پرورش بہت زیادہ مشہور تھی، جس کا جو ہے نا بچوں کا خیال رکھنا وہ ایک عرب کے اندر مشہور تھا۔ ہر جتنے بھی بڑے خاندان ہوتے تھے کہ وہ ایک قبیلہ تھا دیہات کا، تو سارے عرب والے یہ سوچتے تھے کہ ہمارا بچہ پیدا ہو تو فلاں جو قبیلہ ہے وہاں کی کوئی عورت آ کے لے جائے، کیونکہ وہ تربیت بہت اچھی کرتی ہیں بچوں کی، وہاں بچوں کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے، وہ ایک خاندان اچھا ہے، وہ ایک قبیلہ بڑا نامور قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو سعد بن بکر۔ تو وہاں سے ایک جو ہے نا دائی آتی ہے، ایک اماں آتی ہے جس کا نام حلیمہ ہے، تو وہ آ کر دیکھتی ہیں کہ ایک بچہ ہے جو یتیم ہے، جس کا والد نہیں ہے، اور اس کی پرورش کرنے والا ان کا بوڑھا دادا ہے۔ تو پہلے تو جتنی بھی خواتین آئیں وہ جب یہ سنتی تھی کہ بچہ یتیم ہے تو وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم کسی اور بچے کو لے جائیں۔ تو حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
لے گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے، ان کو دودھ پلایا، اور بیچ میں کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا آتی تھیں، وہ جو دودھ پلانے والی عورتیں آتی تھیں وہ بچوں کو ان کے والدین سے ملوا جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کا 2 سال تک دودھ پیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس آئیں حضرت حلیمہ، تو آ کر یہ بیان کیا کہ یہاں پر میں نے سنا ہے کہ مکہ کے اندر کوئی طاعون پھیلا ہوا ہے، کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں میں محمد کو اپنے ساتھ کچھ عرصے کے لیے پھر لے جاؤں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تقریباً 5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش میں رہے۔ تو وہاں سے آپ کی ایک بیٹا بھی تھا حضرت حلیمہ کا، ان کا اپنا، اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام شیمہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضعی بہن بھائی تھے، اور جو حضرت حلیمہ کے شوہر تھے ان کا نام حارث تھا۔ تو جو وہاں سے عورتیں آتی تھیں بچوں کو، عرب کے اندر جو خاندان ہوتے تھے شہروں میں آباد، تو ان سے بچوں کو لے جاتی تھی، لیکن وہ کوئی معاوضہ طے نہیں کرتی تھی۔ وہ اس چیز کو عورتیں اپنی توہین سمجھتی تھی کہ ہم جس بچے کو دودھ پلائیں، جس کی پرورش کریں، ہم جو ہے نا ان سے کوئی پیسوں کا مطالبہ کریں، ان سے کسی مال کا مطالبہ کریں۔ لیکن جو عرب کے خاندان والے لوگ تھے وہ بھی جس کو اپنا بچہ دیتے تھے پھر وہ اس کا پورا خیال رکھتے تھے، اس کے کھانے پینے کا، اس کے سواری کا، اس کا ہر لحاظ سے۔ تو جو دیہاتوں کے اندر بھیجنے کی جو روایت تھی کہ بچوں کو جو ہے لے کے جاتے تھے دیہاتوں میں بھیجتے تھے، اس کی کچھ مختلف وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ دیہاتوں کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، وہاں کی غذا جو ہے نا خالص ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بچوں کی وہاں نشو و نما اچھی ہوتی ہے، بیماریوں سے وہ بچے بچ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو زبان عربی زبان تھی، دیہاتوں کے اندر جو بھی زبان بولی جاتی ہے وہ خالص ہوتی ہے، اس کے اندر مکس کوئی زبان نہیں ہو جاتی۔ جو شہروں کی جو زبان ہوتی ہے اس میں جو ہے نا وہ خالص زبان کوئی نہیں رہتی، وہاں پر مختلف لوگ آتے ہیں، مختلف قسم کے زبانوں کے لوگ آتے ہیں، تو وہ خلط ملط ہو جاتی ہے، وہ خالص زبان نہیں رہتی۔ تو جو وہ خاندان والے تھے، عرب کے لوگ تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے جو ہے نا خالصتاً اپنی جو ہے نا عربی زبان کو سیکھیں، ایسے قبیلے کے اندر، ایسے دیہات کے اندر جائیں جہاں پر جا کے نا جو خالصتاً جو ہماری زبان ہے اس کو سیکھیں۔ اگر بچے یہاں شہر میں رہیں گے، ایک تو ان کی اچھی پرورش نہیں ہو سکے گی، اچھی نشو و نما نہیں ہو سکے گی، اور جو ہے نا بچوں کی نشو و نما نہیں صحیح ہوگی۔ دوسرا بات یہ ہے کہ یہاں پر عربی زبان بھی جو ہے نا وہ خالص نہیں رہے گی، کیونکہ اس کے اندر دوسری زبانوں کے بھی لفظ ملاوٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے جو عرب کے بچے تھے وہ ان کو دیہاتوں کے اندر بھیج دیا کرتے تھے۔ میں بات یہ کر رہا تھا، پھر جو ہے نا جو عورتیں ہوتی تھیں وہ پھر کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتی تھی، پھر وہ خاندان والے بھی بغیر مطالبہ کیے ان کا خیال رکھتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پہلی عورت نے دودھ پلایا، صوبیہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تب ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر شادی کی حضرت ختیجہ سے، حضرت ختیجہ ان کی خدمت کیا کرتی تھیں، اور کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی حضرت ختیجہ ہیں، ہماری ماں ہیں، تمام امت کی، تمام مومنوں کی ماں ہیں، وہ اس نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو یہ بھی آفر کی تھی کہ آپ اسے بیچ دیں ہمیں، ہم اسے خرید لیتے ہیں، ہم اس کو آزاد کر دیتے ہیں، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اس کو بیچنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ چلے گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب بھی کوئی قافلہ آتا جاتا، لوگ آتے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صوبیہ کا خیال رکھتے تھے، ان کے لیے چیزیں بھیجتے تھے۔ پھر جب ان کو ایک دفعہ معلوم ہوا کہ حضرت صوبیہ فوت ہو گئی ہیں، تو پھر انہوں نے معلوم کیا کہ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، تو پھر وہ پتہ چلا کہ جو ہے نا ان کا بیٹا بھی فوت ہو چکا ہے۔ معلوم کرنے کا مقصد یہ تھا چلو اگر میری رضائی ماں نہیں رہی تو میرا رضائی بھائی ہے، میں اس کا خیال رکھوں۔ اور اسی طرح پھر جو دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی حضرت حلیمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ کوئی قافلہ آتا جاتا ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تحفے تحائف بھیجتے تھے۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ ہمارے علاقے میں قحط آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے جانور جو ہے نا حضرت حلیمہ کو جو ہے نا تحفے میں دیے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ یہ ہے کہ جو قبیلہ تھا بنو سعد، کسی جنگ کے اندر ان کی جو ہے نا عورتیں قید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، جنگیں ہوئیں، تو پھر میں ایک مختصر انداز میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ عورتیں جو ہے نا دودھ پلانے کی قیمت نہیں لیتی تھیں، اور جو پھر عرب کے لوگ تھے جو مائیں پرورش کرتی تھیں بچوں کے، پھر وہ ان کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے تھے۔ تو پھر اس طرح جو ہے نا کچھ بہت ساری عورتیں
جو ہے نا قید ہو کر آئیں تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا بھی یہ جو جس جنگ کے اندر عورتیں قید ہو کر آئیں اس میں آپ کی ایک بہن ہے جس کا نام شیمہ ہے، وہ آپ کو اپنی بہن بتاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اس کو یہاں پر کاٹا تھا، بچپن میں شرارتاً جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے نا اپنے دانت مبارک سے اس کو یہاں پر نشان لگایا تھا بچپن میں اپنی بہن کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جاؤ دیکھو ان کے کاندھے کے اوپر اگر دانتوں کے نشان ہیں، کوئی نشان ہے تو پھر جو ہے نا وہ میری بہن ہے۔ تو دیکھا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ کو معاف فرما دیا، اپنی بہن کو معاف فرما دیا، تو پھر بہت ساری عورتیں آئیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو ماں حضرت حلیمہ تھی جس سے آپ نے دودھ پیا، ہم بھی ان کے ساتھ آپ کے جو ہے نا آپ کا خیال رکھتی تھیں، ہم اس لحاظ سے آپ کی پھپھو ہیں، ہم آپ کی خالائیں ہیں، ہم نے آپ کا بہت خیال رکھتی تھیں، ہم بھی آپ سے محبت کرتی تھیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا، تو جو میرا حصہ تھا میں نے وہ چھوڑ دیا، جنگ کے اندر جو بھی مال و غنیمت ملا یا جو عورتیں قید ہو کر آئیں میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا۔ تو جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حصہ چھوڑ دیا تو تمام صحابہ کرام نے بھی اپنا حصہ چھوڑ دیا۔ وہ جتنی بھی عورتیں قید ہو کر آئی تھیں، جو مال غنیمت آیا تھا، سارا کا سارا ان کو واپس کر دیا، اس وجہ سے کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیلے نے دودھ پلایا تھا، اس قبیلے کی عورت نے دودھ پلایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن وہاں گزارا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی پرورش ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس سارے خاندان کو معاف فرما دیا۔ یہ تھے کچھ چند حالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو پھر انشاءاللہ آگے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بچپن میں شق صدر ہوا، یعنی سینہ چیرا گیا، پھر آگے کے کیا حالات و واقعات تھے اور کتنی دفعہ یہ ہوا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔